بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ غصے کا انتہائی تیز اور بلڈ پریشر کا مریض بھی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غصے میں آتش فشاں کی طرح پھٹ جائے گا اور سوچے سمجھے بغیر وہ مجھے شوٹ کر دے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کہاں ہوگی؟ ویسے وہ سوچ سمجھ کے قتل کرنے کا بھی اہل تھا۔ اس نے فیقے کو بڑے سکون سے سزائے موت سنائی تھی اور اس پر فوری عمل درآمد کا حکم رئیس کو اور مجھے دیا تھا۔ یہ سوچ کے مجھے شرم آئی کہ میں نے بلا چوں چرا شاہ جی کے جلاد کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ میں اس قتل میں شریک تھا۔ مجبوری کا عذر کوئی عذر نہیں ہوتا۔ میں انکار کر دیتا اور بھاگ جاتا۔ اس انکار پر شاہ جی مجھے قتل نہ کرتا، مگر مجھے ڈر تھا کہ اس طرح معتوب ہونے کے بعد میں اپنی شادوں سے دور ہو جاؤں گا۔ مجھے واقعی عشق نے بالکل پاگل کر دیا تھا۔ میں نے اوپر جا کے دروازے کا ہینڈل گھمایا مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دستک دی تو چند سیکنڈ کے بعد دروازہ کھلا اور میں نے اپنے سامنے شادو کو دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی شادو کے تیور بدل گئے۔ اس نے چلا کے کہا، تو یہاں کیوں آیا ہے کمینے؟ میں نے کہا، شادو جی مجھے معلوم ہے تم خفا ہو مجھ سے، مگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ چل دفع ہو یہاں سے اپنی منحوس شکل لے کر، اس نے نفرت سے کہا اور دھڑ سے دروازہ بند کر دیا اور خبردار جو پھر ادھر کا رخ کیا۔ حیرت، صدمے اور احساس ذلت سے میں گنگ ہو گیا اور سکتے کی سی کیفیت میں کھڑا رہا۔ پھر غصے کی ایک طوفانی لہر میرے ہوش و حواس کو بہا لے گئی۔ میں نے دروازے پر ایک لات رسید کی، دروازہ کھول شادو نہیں تو میں توڑ ڈالوں گا، میں نے چیخ کے کہا۔ میں نے دروازے پر دوسری لات ماری تو دروازہ کھل گیا اور ہوا میں پاؤں جھٹکنے سے میرا توازن بگڑ گیا۔ میں نے اپنے سامنے شاہ جی کا غضبناک چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے الاؤ دہک رہے تھے اور صورت پر وحشت طاری تھی۔ اس نے مجھے ایک گندی گالی دی، دروازہ توڑے گا تیری تو۔ اس نے ایک دم مجھے کالر سے پکڑ کے اندر کھینچ لیا۔ میں جھٹکے سے فرش پر منہ کے بل گرا۔ میرے گھٹنوں اور ہاتھوں پر رگڑ سے چوٹ آئی مگر مجھے اس وقت صرف یہ خیال تھا کہ میں نے اپنا دفاع کرنے میں دیر کی تو شاہ جی اس غصے کی دیوانگی میں مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میں ایک دم اٹھا اور دوڑ کے سامنے کی دیوار سے پیٹ لگا لی۔ میرا ہاتھ خود بخود جیب میں گیا۔ ریوالور نکالتے ہی میں نے اس کا رخ شاہ جی کی طرف کر دیا۔ وہ میری طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کے ذہن کو جھٹکا لگا اور وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پایا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی ریوالور استعمال نہیں کیا تھا اور مجھے پورا یقین نہیں تھا کہ جب میں ٹریگر دباؤں گا تو اس میں سے گولی نکلے گی یا نہیں۔ نکلی تو گولی کدھر جائے گی اور میں کدھر جاؤں گا؟ میں نے سنا تھا کہ گولی چلتے ہی زبردست جھٹکا لگتا ہے۔ میری کامیابی کا سارا دار و مدار میری اچھی اداکاری اور اعتماد کے مظاہرے پر تھا۔ شاہ جی کو میری اندرونی کیفیت کا اندازہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے ایسا ہی لگنا چاہیے جیسے میں ریوالور چلانا جانتا ہوں۔ میرے لیے ریوالور ہاتھ میں لے کر کسی دشمن کو نشانہ بنانے کا یہ پہلا تجربہ نہیں ہے اور میں واقعی اس کی جان لے سکتا ہوں۔ شاہ جی اس سے آگے ایک قدم مت بڑھانا۔ میں نے اپنی پھولی ہوئی سانس اور مرتعش آواز میں قابو پانے کی کوشش کی۔ یہ مت سمجھنا کہ ریوالور نکلی ہے یا میں فیقہ ہوں جسے تم اتنی آسانی سے مار دو گے۔ شاہ جی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، اسے میں نے مارا تھا یا تو نے؟ میں نے کہا، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، میں مجبور تھا۔ اس وقت انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تم نے میری جان لینے کی کوشش کی تو میں ساری گولیاں تم پر فائر کر دوں گا۔ شاہ جی آہستہ آہستہ شاہ جی کا غصہ خوف میں بدلنے لگا تھا۔ مجھ سے زیادہ اسے آتشی اسلحے کی پہچان تھی۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھتے ہی اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کھلونا یا کسی کباڑی سے خریدا ہوا نکارا پستول نہیں ہے۔ ڈاکٹر مشہود اپنی حفاظت کے لیے جدید ترین خود کار ریوالور افورڈ کر سکتے تھے۔ اس کے گم ہونے سے وہ پریشان ضرور ہوئے تھے مگر یہ صدمہ مالی نقصان کا نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً ایسا ہی دوسرا ریوالور خرید کے اپنی باڈی گارڈ اور ڈرائیور کو دے دیا تھا۔
ناصر ہوش میں آ، ایسا نہ ہو کہ گولی چل جائے۔ شاہ جی نے اپنا لہجہ بدل لیا۔ میں کچھ پرسکون ہو گیا۔ اس احساس نے مجھے اعتماد اور اطمینان دیا کہ جسمانی طور پر شاہ جی کے برابر نہ ہونے کے باوجود میرا پلہ بھاری ہے، کیونکہ طاقت میرے ہاتھ میں ہے۔ طاقت کا منبع اور سرچشمہ ایک فولادی کھلونا تھا جس کے اندر موت کی ایک گولی کی صورت میں کسی کی موت کے وقت کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ میں ہوش میں ہوں شاہ جی، پہلے مجھے ہوش نہیں تھا جب میں تمہارا زرخرید غلام بن کے رہتا تھا، تم سے ڈرتا تھا۔ شادو میری بائیں ہاتھ پر بت بنی کھڑی اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کے لیے بھی میرا اتنی بے خوفی سے جان ہتھیلی پر رکھ کے مرنے یا مار دینے کی نیت سے دیوانہ وار آنا بالکل ناقابل یقین تھا۔ اس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا اور وہ کبھی مجھے دیکھتی تھی، کبھی شاہ جی کو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں اس کی محبت کے جنون میں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوا تھا اور شاہ جی کی نظر میں میری محبت ہی ناقابل معافی جرم کا درجہ رکھتی تھی۔ اگر اس قوت فیصلہ مفلوج ہو کے رہ گئی تھی تو یہ بالکل فطری بات تھی۔ دیکھ ناصر، اس پاگل پن سے کوئی فائدہ نہیں۔ شاہ جی لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ کیا چاہتا ہے آخر؟ میں کیا چاہتا ہوں کیا تمہیں معلوم نہیں؟ میں نے نفرت اور حقارت سے کہا۔ میں شادو کو چاہتا ہوں، سنا تم نے؟ میں تمہارے سامنے بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں، کیا ضرورت ہے مجھے ڈرنے کی؟ شادو نے دبے دبے لہجے منت کی۔ ناصر آرام سے بات کر۔ میں اس پر برس پڑا۔ اب کہتی ہے آرام سے بات کر۔ الو کی پٹھی، تو نے ہی دھتکار دیا تھا مجھے، دروازہ بند کر دیا تھا۔ کیا سمجھتی ہے تو؟ آخر میں ایسا گیا گزرا فقیر ہوں جو کسی فقیر سے خیرات مانگنے آیا تھا؟ میں تجھے لینے آیا تھا۔ وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب ہو، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ ابھی تو چلا جائے۔ ابھی میں تجھے لے کر ہی جاؤں گا اپنے ساتھ۔ شاہ جی پھر غصے سے بے قابو ہونے لگا۔ اتنا آسان سمجھ رکھا ہے تو نے؟ میں نے کہا گالی مت دے۔ پھر گالی دی تو نے مجھے تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ کام کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ابھی شادو کا باپ زندہ ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ مارا۔ کوئی نہیں روک سکتا میرا راستہ۔ اور تو نے فلموں والا ڈائلاگ بولا کہ میری لاش پر سے گزر کے ہی شادو جا سکتی ہے، تو میں 2 منٹ میں لاش بھی بنا دوں گا تجھے۔ میں اب تم سے تو پر آ گیا تھا اور میں نے اپنا لہجہ بھی حقارت آمیز کر لیا تھا۔ شادو نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ناصر میری بات سن۔ میں نے اسے ہاتھ بڑھا کے روک دیا۔ تو مت بیچ میں وہیں کھڑی رہ۔ ایسا نہ ہو تیری بے وقوفی کسی کی جان لے لے۔ میں مرنے کی نیت سے آیا تھا شادو، اور مار ڈالوں گا تجھے بھی مرنے سے پہلے۔ وہ دہشت زدہ ہو کے رک گئی۔ خدا کے لیے ناصر، میں نے اس کی بات نہیں سنی اور شاہ جی کو اشارہ کیا۔ بیٹھ جا اس جگہ، فرش پر ہلنا جلنا نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تو بلڈ پریشر کا مریض ہے، تجھے ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے گا۔ اچھا ہے جو ہو جائے۔ شاہ جی وہیں بیٹھ گیا۔ مجھے پانی دے شادو۔ شادو ایک گلاس لے کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ شاہ جی کو کوئی گولی بھی دینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا شادو سامنے مت آنا، بیٹھ کے دور سے گلاس آگے کر دے، گولی اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ ایسا نہ ہو یہ تجھے ڈال بنا لے اور پھر کہے مجھ سے کہ اب چلا گولی۔ شادو نے میرے حکم کی تعمیل کی اور بستر پر پاؤں لٹکا کے میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ بیڈ کے دوسرے کنارے پر میں بھی بیٹھ گیا۔ کل ہسپتال گیا تھا میں نے تجھے دیکھا تھا وہاں۔ تو شادو کو لے کر گیا تھا ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس۔ شادو کو چہرے کی زردی میں ذرا سی دیر کے لیے لالی آئی۔ اسے کچھ بخار تھا۔ شاہ جی نے کہا بکواس کرتا ہے تو، جھوٹ بولتا ہے سور کے بچے، میں نے چلا کے کہا۔ شاہ جی کی صورت پر خفت امیز برہمی کے آثار نمودار ہوئے۔ میں ملا تھا اس ڈاکٹر سے اور اس نے سب بتا دیا مجھے۔ جاہل شفاق آدمی، کیا ملا تجھے اپنی بے گناہ بیٹی پر شک کر کے؟ کیوں یہ ظلم کیا تو نے اس پر؟ بے غیرت سمجھتا ہے اپنی طرح سب کو۔ ساری عمر تو انسانوں کو ذلیل کرتا رہا، ان کی عزتوں کو تماشا بناتا رہا، اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشا تو نے۔ کون ذمہ دار ہوتا اگر یہ مر جاتی یا اس کی تذلیل کو برداشت نہ کرتے ہوئے خودکشی کر لیتی؟
اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ بے شک غلطی ہوئی مجھ سے، غلطی، ذرا دیکھ اس کی طرف کیا حالت ہو گئی ہے اس کی۔ میں نے غصے میں پھنکارتے ہوئے کہا، کس شک کا وجود مٹا رہا تھا تو کمینے آدمی؟ ہر آئینے میں اپنی صورت نظر آتی ہے نا تجھے؟ ایسا تو نے کیا ہوگا کسی کی بیٹی کے ساتھ، اب ڈرتا ہے کہ ویسا ہی تیری بیٹی کے ساتھ نہ ہو جائے۔ ماں باپ کے گناہوں کی سزا ملتی ہے اولاد کو۔ شادو رونے لگی۔ میری کسی قسم کا اعتبار نہیں تھا میرے باپ کو، میں کتنی بد نصیب بیٹی ہوں۔ میں نے کہا، شادو جا قرآن اٹھا لا، میرا منہ مت دیکھ۔ شادو بادل نخواستہ اٹھی اور پلٹ کے ایک کونے تک گئی جہاں قرآن ایک تاکچے جیسے شیلف پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے خوبصورت جزدان میں لپٹا ہوا قرآن میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ ادھر آ میرے پاس، میں نے کہا، اس پر ہاتھ رکھ اپنا میرے ہاتھ کے ساتھ اور بتا اسے۔ شادو نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے سر جھکا لیا اور قلین کو پیر کے انگوٹھے سے کریدنے لگی۔ میں بہت ذلیل ہو چکی، اب کیا فائدہ؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ قرآن پر رکھ لیا۔ تجھے بھروسہ ہے اس مقدس کتاب کی گواہی پر؟ صرف شیطان ہی شک کر سکتا ہے اس پر، جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کتاب پر حلف اٹھائے۔ لعنت ہو اس پر اور اس کے پیدا کرنے والے پر، جو خود کو مسلمان بھی سمجھتا ہو اور اتنی بڑی قسم پر اعتبار نہ کرے۔ میں نے شادو سے محبت کی، ہم چاہتے تھے ایک دوسرے کو، مگر یہ چاہت کبھی ہوس نہیں بنی۔ شاہ جی کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ چل جانے دے شادو، مجھے معاف کر دے بیٹا۔ میں نے کہا، صرف معافی مانگنے سے تلافی ہو جائے گی؟ جو نقصان ہوگا شادو کو، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے اس ڈاکٹر کا نام بتا جس نے تیرے دل میں آنے والے گندے خیال کی تصدیق کی تھی اور محض چند روپوں کے لیے شادو کو ایسی گالی دی تھی، اسے خود اپنی نظر میں رسوا کر دیا تھا اور اس کی جان سے کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ کون تھا وہ؟ کوئی ڈاکٹر یا عطائی؟ اس نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ شادو اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے رونے لگی۔ میں نے بہت کہا، خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر جان کے قسم کھائی، مگر اس نے مجھے جھوٹا کہا۔ اس نے کہا کہ سب لڑکیاں ایسا ہی کہتی ہیں، پہلے پیچھے لگاتی ہیں پھر معصوم بن جاتی ہیں، نتیجہ سامنے آتا ہے تو جان بچانے کے لیے انکار کرتی ہیں، مگر ان کے انکار سے سچ نہیں بدلتا۔ میں کیا بتاؤں کیا کیا کہا تھا اس حرام زادی نے۔ اس نے میری ایک نہیں سنی اور زبردستی مجھے انجیکشن لگا دیا، زبردستی مجھے گولیاں کھلا دی۔ میں کیسے مقابلہ کرتی اس کا جب خود میرا باپ اس کے ساتھ مل کر میری جان لینے پر تلا ہوا تھا؟ یہ سب کہتے ہوئے شادو کی ہچکی بند گئی۔ میں نے خود کو بڑا دکھی محسوس کیا۔ مت رو شادو، مجھے معاف کر دے، میں بھی ذمہ دار ہوں تیری اس حالت کا، لیکن اس کو نہیں چھوڑوں گا میں جس نے کوئی الزام نہ ہونے کے باوجود تجھ پر جرم عائد کی تھی۔ نام بتا مجھے اس کا۔ چھوڑ ناصر، اس کا کیا قصور؟ جب میرا باپ مجھ پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا تو اسے میں کیا کہوں؟ اور تو کس کس سے نپٹے گا؟ کس کس کو اپنی اور میری بے گناہی کا یقین دلائے گا؟ ہم جانتے ہیں اور ہمارا خدا جانتا ہے۔ میں نے کہا، نہیں شادو، ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے جو لوگوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں۔ کتنے پیسے لیے تھے اس نے؟ 2000۔ شادو نے بڑی مشکل سے کہا۔ شاہ جی خود اپنی نظر میں ذلیل ہو کے خاموش بیٹھا تھا۔ تو اس کی فکر مت کر ناصر، اسے یہ 2000 بہت مہنگے پڑیں گے، پیسہ وصول کر لوں گا میں۔ پیسے کا نقصان ہے یہ صرف تیرے لیے، جو عذاب برداشت کیا اس نے، جو خطرہ اس کی جان کو تھا۔ میں نے چلا کے کہا، کل کو ایسی ویسی کوئی بات ہوئی تو کیا ہوگا؟ کیا 2000 واپس مل جانے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ شادو کو کچھ نہیں ہوگا۔ شاہ جی بولا، میں بھی باپ ہوں، اس کا کوئی دشمن نہیں۔ میں نے جو بھی کیا تھا اس کی بھلائی کے خیال سے کیا تھا۔ میں اس کا اچھے سے اچھا علاج کرا سکتا ہوں، ولایت بھی لے جا سکتا ہوں اسے۔ میں نے کہا، ولایت کے بچے، اب میں شادو کو تیرے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا۔ تیرے جیسے ظالم کسائی کے ساتھ اس کی زندگی محفوظ نہیں رہی، اس کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا کیا رشتہ ہے شادو سے؟ میں باپ ہوں اس کا۔ میں نے شادو کی طرف دیکھا۔ نہیں مانتی شادو تجھے اپنا باپ؟ اس کے نام ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ شاہ جی بولا، یہ تیرے ساتھ جائے گی تو میں تیرے خلاف اغوا کا پرچہ کٹواؤں گا۔ تو جانتا ہے نا مجھے جیل میں سڑا دوں گا۔ میں ایسی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں شاہ جی۔
शादो बालग है, बोलती क्यों नहीं शादो? मैंने बरहमी से कहा। इसने सर उठा के मुझे और फिर शाहजी को देखा। हाँ, मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। शाहजी का चेहरा सुर्ख पड़ गया। किसके साथ? इस हरामी पिल्ले के साथ, जिसके ना माँ बाप का पता है और जो अभी खुद नाबालिग है, जिसके पास अपना घर नहीं है रहने के लिए। मैं इसकी बात से मुश्तिल नहीं हुआ। मैंने जेब में से अपना शनाख्ती कार्ड निकाला। ये देख मेरा शनाख्ती कार्ड, इसे तू चैलेंज नहीं कर सकता, इसकी रोह से मैं बालिग हूँ। ये जैली है, वो चिल्लाया, और तू इसे शादी के बगैर अपने साथ रखेगा? मैंने कार्ड वापस जेब में रख लिया। मैं बेवकूफ़ नहीं शाहजी, तेरे सारे हथकंडे जानता हूँ। घर भी है मेरे पास और इतनी अकल भी कि इसी घर में शादो मेरे साथ मेरी कानूनी बीवी बन के रहेगी। वो घर एक वकील का है। शाहजी का चेहरा बेजान हो गया। तू शादी करेगा शादो से? हाँ, वो बहुत बड़ा वकील है, इसने मुझे सब समझा दिया है। कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और तेरे गैर कानूनी हरबों का मुकाबला मैं कर सकता हूँ। इसकी हालत अब पिटे हुए मोहरे जैसी थी। शादो, क्या ये ठीक कह रहा है? तू भी इससे शादी करना चाहती है? शादो ने इकरार में सर हिलाया। शाहजी ने एक गहरी ठंडी सांस ली। फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम दोनों खुश रह सकते हो तो ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं करूँगा तुम्हारी शादी। मैंने कहा, मुझे मालूम था शाहजी तू यही कहेगा, लेकिन मैं तेरी चाल को समझता हूँ। झूठ बोल रहा है तू। कैसे यकीन आएगा तुझे? ये बता। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये झूठ नहीं है। तूने एतबार किया था शादो की कस्मों पर, तेरी कसम का क्या है? शाहजी, तू सब कुछ कर सकता है, झूठा हलफ तक उठा सकता है। तेरे जैसे ही होते हैं जो कुरान पर हाथ रख कर अदालतों में झूठी गवाही देते हैं। इनका कोई ईमान नहीं होता, ज़मीर नहीं होता। वो मिन्नत समाजत पर उतर आया। शादो, इसे समझा, मैंने एक गलती की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी खुशियों का दुश्मन हूँ। इसकी तो मैं आंतें बाहर निकाल के फेंक दूंगा। जिसने 2000 के लिए मुझसे झूठ बोला था और मेरे दिल में अपनी ही बेटी के खिलाफ शक पैदा किया था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने अपनी और तेरी इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया था। तू जानती है कितनी मोहब्बत करता हूँ तुझसे। कभी उंगली भी उठाई है मैंने तुझ पर, तुझे खुश देखने के लिए। मैंने वो सब किया जो दुनिया के बाप करते हैं। इनसे बढ़ के तेरा ख्याल रखा। तेरी खातर दूसरी शादी नहीं की मैंने। ड्रामा मत कर शाहजी, मैंने चिल्ला के कहा। तुझे क्या ज़रूरत थी शादी की? नहीं नासर, शादी सब करते हैं। शादी लोग घर बसाने के लिए करते हैं। बीवी के बगैर कोई घर नहीं बनता, आबाद नहीं होता। आदमी अकेला ही रहता है, ख्वाह इसकी ज़िंदगी में कितनी ही औरतें क्यों ना आए। मुझे सिर्फ शादों का ख्याल था। मैं नहीं चाहता था कि सौतेली माँ इस पर जुल्म करे, मेरे दिल से भी इसका प्यार छीन ले। मैंने महसूस किया कि शाहजी की जज्बाती बातों का शादों पर असर होने लगा है। वो फिर रोने लगी थी। मैंने कहा, शादो, इस मक्कार आदमी की बातों में मत आना। ये तुझे बेवकूफ़ बना रहा है। ये चाहता है तू मेरे साथ न जाए, फिर ये ज़बरदस्ती तेरी शादी किसी से कर देगा। शादो ने नफ़ी में सर हिलाया। ज़बरदस्ती कुछ नहीं होगा। मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, अपनी जान दे सकती हूँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा तेरे साथ। शाहजी ने अपनी बात का असर होते देखा तो इसका हौसला बढ़ गया। तेरे सिवा कौन है इस दुनिया में मेरा? तेरी माँ तो बहुत छोटा सा छोड़ गई थी तुझे। मैंने ही माँ और बाप बन के इतना बड़ा किया। तुझे क्या इसलिए कि तेरी जान का दुश्मन हो जाऊं? तेरी खुशियों का खून करके मुझे कौन सी खुशी मिलेगी? क्या आज तक मैंने जो भी किया सिर्फ तेरी खुशी के लिए नहीं किया? बोल, और क्या नहीं किया मैंने तुझे खुश देखने के लिए? मैंने कहा, शादो, यही मौका है, बाद में तू कुछ नहीं कर सकेगी। अभी ये आदमी मजबूर है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। ज़बरदस्ती सब कुछ हो सकता है। तेरे इंजेक्शन भी तो लगवा दिया था इसने, गोलियां भी खिला दी थी तुझे। शादो ने रोते रोते अपने आप से कहा, मगर शादी ज़बरदस्ती कैसे हो सकती है? ज़बरदस्ती की मेरे साथ तो मैं जहर खा लूँगी, तेज़ाब पी जाऊँगी। मरने के बहुत तरीके हैं। शाहजी ने सर हिलाया। नहीं शादो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है अगर तू इतना ही पसंद करती है नासर को? मेरा ख्याल था कि अभी इसकी शादी की उम्र नहीं हुई। इस वक्त शादो ने एक बेवकूफ़ी की बात कही। ये तो ठीक है अब्बा, मैंने बिगड़ के कहा।
کیا ٹھیک ہے؟ کون کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کر سکتا؟ اس نے ڈر کے کہا، تو نے کہا بھی تھا کہ ہم 4 سال بعد شادی کر لیں گے، جب تیری عمر 22 سال ہو جائے گی اور میری 26۔ شاہ جی کا اعتماد بحال ہو گیا۔ بڑا اچھا فیصلہ تھا تمہارا، 22 سال سے پہلے شادی کرنی بھی نہیں چاہیے شادوں کو۔ 4 سال بڑا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ناصر کی عمر کم ہے۔ مرد کے لیے شادی کی عمر 22 کے بعد شروع ہوتی ہے، مگر لڑکیوں کی شادی 22 تک ہو جائے تو ٹھیک رہتا ہے۔ کیا ٹھیک رہتا ہے؟ پہلے 12-13 سال کی عمر میں لڑکیاں بیاہ دی جاتی تھیں، اور آج بھی انڈیا پاکستان کے بہت سے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے۔ 16 سال کا لڑکا گھر سنبھال لیتا ہے۔ تو صحیح سمجھتا ہے، اسے کم عمری کی شادی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات ہے تجربے کی، جو ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے صدیوں میں حاصل کیا تھا۔ ابھی تیری عمر ہے جدوجہد کی، ابھی سے شادی کر لے گا تو آنے والے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ 24-25 سال تک 4-6 بچوں کا باپ بن گیا نا، جدوجہد کا حوصلہ ہی نہیں رہے گا، ذمہ داریوں کا بوجھ کمر توڑ دیتا ہے۔ ذرا سوچ کہ ابھی تو کیا ہے، ابھی تو نے کہیں قدم رکھے ہی نہیں، جمانے کی بات دور کی ہے۔